ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اسٹیج پہ تشریف فرما ضلع محل حدیث کے امیر محترم جناب ڈاکٹر شاہد مبین ندوی صاحب حفظہ اللہ، ضلع جمعیت کے ناظم برادر عزیز جناب محمد ندیم صدیقی صاحب حفظہ اللہ، دیگر ضلع جمعیت کے ذمہ داران و اراکین، مقامی بھائیوں اور عزیز بچوں، ابھی آپ مطلب ڈاکٹر صاحب سے ان کا ایک بڑی خطاب سے بات فرما رہے تھے. میں تو درمیان میں پہنچا، اندازہ ہوا کہ توحید اور رسالت موضوع تھا، انتہائی اہم موضوع. ظاہر ہے کہ ہماری آپ کی نجات بغیر توحید کے ممکن ہی نہیں ہے. ایمان اگر کسی کے پاس نہ ہو، لاکھ وہ عبادتیں کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، سب کچھ کرے، لیکن توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. توحید اول بھی، توحید آخر بھی، اور یہی توحید تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی پہلی دعوت تھی. پہلی دعوت. کتنی صحبتیں برداشت کی انہوں نے، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، یہ ہمارے آپ کے سامنے ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج بھی جو موحد ہیں، جو حقیقی مومن ہیں، کس قدر پریشان کیے جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے آپ کے سامنے ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الارا. فارسی شاعر کہتا ہے، جب میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہوں تو لرز اٹھتا ہوں. میں حقیقی مومن کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کتنی پریشانیاں ہوں گی، کتنی مشکلات آئیں گی، کس قدر راستے روکے جائیں گے، کس قدر ہراساں کیا جائے گا، کس قدر ایذائیں دی جائیں گی، تکلیفوں میں مبتلا کیا جائے گا، یہ معلوم ہے. لیکن یہ ڈگر یقیناً عظیمت والوں کی ڈگر ہے. یہ راہ عظیمت والوں کی راہ ہے جو اللہ کی راہ کے راہی ہیں. پھر وہ یمین و یسار نہیں دیکھتے، پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، پھر وہ کسی کی پیشانیاں نہیں دیکھتے کہ والد صاحب ناراض ہو جائیں گے، اماں ناراض ہو جائیں گی، خیر و قارب ناراض ہو جائیں گے، ان کی پیشانیوں پہ بل پڑ جائیں گے. کون ان کی ناراضی ہو؟ نہیں، ان کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہوتی ہے. تو یہ جس کا وسیلہ بن جائے وہ سب سے کامیاب انسان ہے. ایمان لانے کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، اور جن کی جانب قرآن حدیث میں اللہ اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. صرف ہم یہ کہہ دیں ایمان لیا ہے، ایمان لیا ہے، آمنت باللہ، یہ کافی نہیں ہے. جب تک کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، ان کو پورا نہ کریں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہنے کے گھر بیٹھ جائیں، مسجد آباد نہ کریں، حقوق العباد کا خیال نہ کریں، اور جو
अवामिर और नवाही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है, जिन चीज़ों से मना किया है, उनका ख्याल ना रखें तो सिर्फ ये कह देने से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, यहाँ दिल में अगर कोई चीज़ नहीं उतरती है तो कुछ भी होने वाला नहीं। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नज़र जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने खुतबे मसमूना की बात सूरह तहरीम की छोटी सी आयत का टुकड़ा पढ़ा है, पूरी आयत में पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। सूरह तहरीम की इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों को खिताब कर रहे हैं। ईमान ले आए हैं तो अब ईमान के बाद क्या है, ईमान की हिफाजत कैसे करें, वो कौन से आमाल हैं कि जिनकी बुनियाद पर हमारा आपका ईमान महफूज रहे। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, ईमान वालों अपने आप को और अपने अहले अयाल को जहन्नम की आग से बचा लो। मान क्या हुआ कि सिर्फ ईमान ले आए हैं और अमल नहीं कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो जहन्नम में जाने से बच नहीं सकते ऐसे लोग। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान में बाकायदा तौर पर कई अबवाब जिक्र किए, उनके तहत अहादीस लाए हैं और जिनसे ये साबित किया है कि ईमान घटता और बढ़ता है। यज़ीदु बित्ताअ, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने से ईमान में इजाफा होता है, व यनकुसु बिल मआसी, और नाफरमानी से ईमान में कमी आती है। आयात का जिक्र फरमाया, हदीस लाए, अल्लाह रब्बुल कुरान में फरमाते हैं ज़ादुल्लज़ीना आमनू ईमानन, अल्लाह ईमान वालों के ईमान में ज्यादती करते हैं। मान क्या हुआ कि ईमान में ज्यादती हो सकती है, तो जिस चीज में ज्यादती हो सकती है उसमें कमी भी हो सकती है। वज़ादतहुम ईमान, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने अल्लाह पर इनके ईमान को और ज्यादा कर दिया। तो इस तरह से ईमान में कमी और ज्यादती अमल की बुनियाद पर होती है। तो अमल ईमान का हिस्सा है। जैसे बहुत से फासिद अकायद के लोग, आज तो उनका नाम सिर्फ किताबों में रह गया है, लेकिन उन अकायद के हामिलीन आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो काफी है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, यही कहना काफी है। मुर्जिया एक फिरका है, गुमराह फिरका। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनके बहुत से लोग 11वीं देते हैं रबीउल के महीने में, अल-गुनिया लितालिब तरीक़िल हक़ उनकी किताब है, उसका तर्जुमा गुनियतुत तालिबीन के नाम से उर्दू में हो चुका है। बाकायदा वो 73 जहां फिरके नकल करते हैं, उसमें मुर्जिया का जिक्र करते हैं गुमराह फिरकों में। मुर्जिया का अकीदा यह है कि ला तदुर्रु मासियतु मा ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, ईमान ले आए, कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुर्जिया उनका जो नाम पड़ा है उसकी 2 वजह है। एक तो यह है कि मुर्जिया इर्जा से, इर्जा के माने तो मुअख्खर कर देना, यानी अमल को उन्होंने ईमान से मुअख्खर कर दिया है, पीछे कर दिया है। और या रजा से, रजा का माने उम्मीद, इस कदर उम्मीदवार बैठे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके मुतमईन होकर के बैठ जाओ, अब अमल की जरूरत नहीं है। बातिल अकीदा है ये, फासिद अकीदा है ये। यहां अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान होंगे और पत्थर। इंसान होंगे, जहन्नम का ईंधन की बात तो समझ में आ रही है, बहुत से लोगों को समझ में आ जाएगी, जो गुनहगार हैं, मासियतगार हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, जहन्नम में अल्लाह उनको डालेंगे। पत्थर का जिक्र अल्लाह ने यहां फरमाया, पत्थर भी जहन्नम में डाले जाएंगे। वो कौन से पत्थर होंगे? जिनकी लोग पूजा करते हैं। अल्लाह वहां दिखाएंगे और वो पत्थर जुबान हाल से कहेंगे, देखो मुझे जो दीद इबरत निगाह हो, दीद इबरत निगाह अगर रखते हो तो मुझे देखो, मेरे सामने तुम शीश नवाते थे, झुकाते थे, आज मैं खुद तुम्हारे साथ आग में जल रहा हूं। तो उनको भी अल्लाह ताला जहन्नम में डालेंगे, उनके माबूदान बातिला को भी अल्लाह ताला जहन्नम में डालेंगे। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना मा अमरहु व यफ़अलूना मा युमरून। अल्लाह फरमाते हैं जहन्नम पे ऐसे फरिश्ते मुतय्यन होंगे, सख्त दिल होंगे, नरमी उनके अंदर नहीं होगी कि हाय वाय मचाने लगे जहन्नमी और फिर वो
درد دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکالنے نہیں، تندخو ہوں گے اور اسی طرح سے سخت دل ہوں گے. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس سے سرتابی کی جرات نہیں کر سکتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو کچھ ان کو حکم دیا جائے گا وہ کر گزریں گے. اب یہاں اس آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے؟ ایمان پر قائم رہ کر کے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر کے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، خود اور بچوں کی پرورش بھی اس انداز میں کر کے، اس انداز میں بچوں کی پرورش کا حکم شریعت میں موجود ہے. یہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، کوئی بھی سماج چند افراد سے بنتا ہے. تو فرد کی اصلاح پہلے ہونی چاہیے. فرد کی اصلاح پہلے ہونی چاہیے. اصلاحی پروگرام ہے. فرد کی اصلاح پہلے ہونا چاہیے. فرد کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ دیکھیں، تمام تہذیبوں، تمام ثقافتوں اور تمام مذاہب اور دھرم کا آپ تجزیہ کریں اور پھر اسلام سے موازنہ کریں. ہمارے دین اسلام نے فرد کی اصلاح کا جو اسلوب اپنایا ہے، جو سلیقہ دیا ہے، جو ہدایت دی ہے، جو تلقین فرمائی ہے، کہیں بھی موجود نہیں ہے وہ دین اسلام کے علاوہ. ایک آدمی موجود ہے، اس کی اصلاح ممکن ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس کی اصلاح کرو، اس کو درست کرو، یہ تو ٹیڑھی راہ پہ جا رہا ہے، ٹیڑھے راستے پہ جا رہا ہے. لیکن ایک کبھی آیا ہی نہیں دنیا میں، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ ہمیں دین اسلام ہی سکھاتا ہے. اس کا وجود بھی نہیں ہوا ہے. شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، بڑے دھوم سے لوگ شادیاں آج کل کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن میں کچھ نکاح پڑھانے کا موقع لگا تو ایسا محسوس ہوا کہ لگتا ہے سنت آ گئی اللہ کے وسلم. بعد میں جیسے ہی لاک ڈاؤن ہٹاؤ، پھر وہ جو ڈی جے اور وہ گاجے باجے بارات اور جہیز اور وہ رسم و رواج کا طوفان جب برپا ہوا، تب سمجھ میں آیا کہ وہ سنت نہیں، مجبوری تھی، سنت کی پیروی نہیں تھی. تو ایسے لوگ جنہوں نے لاک ڈاؤن میں 4-5 لوگوں میں بیٹھ کر کے نکاح پڑھوا لیا ہو، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ انہوں نے سنت ادا کی ہے. وہ مجبوری ہے، مجبوری میں ایسا انہوں نے کیا ہے. پھر وہی طوفان ہے، طوفان بلاخیز جسے کہہ لیں آپ. دین اسلام نے کیا کہا؟ فرد کی اصلاح کس انداز میں کی جائے کہ اس سے افراد کی اصلاح ہو، معاشرے سماج کی اصلاح ہو. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. مال دیکھتے ہیں لوگ، اب دینی مزاج ہے تو لوگ دیکھیں گے کہ وراثت میں کتنا اس کو ملے گا اس کے باپ کے بعد، اور غیر دینی مزاج ہے تو جیسا آج تصور ہے کہ جہیز میں کتنا لائے گی، گھر بھر دے بہو ہماری، ہمارا گھر لا کر کے بھر دے. تو دینی مزاج کا تو ایک دم یوں کہہ لیجئے کہ جنازہ نکلا ہوا ہے. کسی بھی گاؤں اور بستی میں ایک آدھ لوگ شاید باید مل جائیں جو وراثت کو سمجھتے ہو اور وراثت میں کس کا کیا حق ہے اس کو سمجھ کر کے دیتے ہو. قرآن میں آپ دیکھیں سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے جو کچھ والدین نے چھوڑا ہے، جو اقربا اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، ایک حصہ ہے. عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ والدین اور اقربا نے چھوڑا ہے. مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا، کم ہو زیادہ ہو متعین وہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ دینا ہی دینا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں دیتے ہیں، یا یہ مزاج بنائے ہوئے ہیں کہ ابا حضور تو بھی زندہ ہے، اللہ کرے صحت و عافیت کے ساتھ رہیں، لیکن موت سے تو کسی کو نہیں بچنا ہے، ان کے بعد ہم اپنی بہن کو دیں گے باپ کی جائیداد میں جو اس کا حق ہے للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت. انگلیاں کم کیا 5 ایک ہاتھ میں ہیں
اگر ایک جگہ 100 لوگ بیٹھے ہوں تو شاید 5 لوگ ملیں جنہوں نے وراثت میں بہنوں کو حق دیا ہو سکتا ہے 10 لوگ ایسے مل جائیں جنہوں نے مزاج بنا لیا ہو کہ ہم دیں گے بہنوں کو وراثت میں. میں آپ سے عرض کروں یہ کوئی سطحی معاملہ نہیں ہے ایسے ربا ربی میں دیا نہیں دیا اور یہ کہہ کر کے جہیز تو دے دیا. میرے بھائی وہ حدیث ہے مسلم کی یاد کیجئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلوب آپ کا بڑا پیارا ہوتا تھا. دل و دماغ میں کسی چیز کو پیوست کرنے کے لیے, توجہ لوگوں کی حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات آپ سوال کرتے تھے. آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سوال کیا مفلس کون ہے؟ ہم آپ شاید ہوتے تو وہی جواب دیتے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جواب دیا. انہوں نے کہا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع. ہمارے درمیان مفلس ہوا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, ساز و سامان نہ ہو, روپیہ پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں, المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ یاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا وسفك دم ھذا واكل مال ھذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته وفي رواية فإن لم يكن هذا شيء أخذت من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرحت عليه. آپ نے فرمایا نہیں سنو, میری امت میں مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز کا ثواب لے کر کے آئے گا. نمازیں اس کے ساتھ ہوں گی. جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں, ان کو اللہ کی ذات سے ضرور یہ امید ہوتی ہے. دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں بڑا نمازی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, مسجد کی راہ نہیں بھولا ہے, عیش و آرام میں رہنے کے باوجود, مالدار ہونے کے باوجود یہ تو جنتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں کسی کو کہنا چاہیے. خاص طور پہ نہ کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں, نہ کسی کو جہنمی کہہ سکتے, منع ہے. تو یہ معیار بنا لیا. روزے دار روزوں کا ثواب لے کر کے آئے گا اور زکات کا ثواب لے کر کے آئے گا. فرمایا یاتی, وہ آئے گا قیامت کے دن قد شتم ھذا. ان تمام نیکیوں کے بعد کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. نماز کا ڈھیر سارا ثواب اکٹھا ہے, نماز کا, روزوں کے ثواب کا, زکات کے ثواب کا, حج کے ثواب کا. کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر بہتان لگایا ہوگا, اور کسی کو مارا ہوگا, کسی کا قتل کیا ہوگا, خون بہایا ہوگا, اور کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا, کھا لیا ہوگا. بہنوں کا حق اور مال کھا کر کے بیکار تک نہ لینے والے نمازی سوچے کہ نمازیں ان کی کیا ہوگی. اتنے دعوے دار کھڑے ہوں گے, کیا ہوگا وہاں؟ تو دینے کے لیے کچھ نہیں, مال لیا ہے تو مال تو ہوگا نہیں, خالی ہاتھ جائیں گے, وہاں بھی خالی ہاتھ رہیں گے, خالی دامن رہیں گے, کچھ نہیں ہوگا. تب کیا بدلے میں دیا جائے گی؟ نیکیاں دی جائیں گی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری نیکیاں ان دعوے داروں میں بانٹ دی جائیں گی, اور اگر پھر بھی دعویٰ برقرار رہا, نیکیاں کم پڑ گئی, بدلے میں ایک بالشت زمین اگر کوئی کسی کی لے لیتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. من اخذ شبرا من الارض ظلما, ظلم کے طور پر. اور یہاں تو کئی بیگھہ زمین دبائے بیٹھے ہیں, کئی سو کئی ہزار اسکوائر فٹ زمین دبائے بیٹھے ہیں بہن کا حق, کیا حال ہوگا؟ فرمایا اخذت من خطاياهم, ان کے گناہ لیے جائیں گے, ثم طرحت علیہ, اس نمازی پہ, اس زکاتی پہ, اس عابد شخص زندہ دار پہ, اس رودے دار پہ ڈالے جائیں گے. ثم طرح فی النار, پھر اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. آج جو مال 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 مالی 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 کہتا ہے, کیا اس کا مال؟ اس کا مال وہی آپ نے فرمایا جو اس نے کھا لیا, پہن لیا, اور جو چھوڑ کے گیا اس کا. یہاں مٹی ڈالا, ایسے ایسے ہاتھ سے مٹی جھاڑا, پھر ختم. کبھی نیک اولاد ہے تو شاید یاد کر لے, کبھی خوابوں میں اولاد یاد نہیں کرتی اپنے والدین کو, اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کا حق اپنی بہنوں کا اس نے نہیں دیا, تو اب اس کی بیٹیوں کا حق اس کے بیٹے نہیں دیں گے. یہ تو سلسلہ چلے گا اور پھر گناہ لگتا چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائی
مال ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے، ایمان سب سے پہلے ہے، عمل سب سے پہلے ہے، حقوق العباد کا خیال کرنا چاہیے سب سے پہلے اللہ کے حق کے بعد۔ تو مال دے کر کے لوگ شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں جمال دے کر کے کرتے ہیں، چند آفتاب ہے، چند مہتاب ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ عورتیں جو ساس ہے نا، ساس، اللہ اکبر، ساس، وہ ساس جو بعد میں سانس نہیں لینے دیتی ہے بہو کو، یا بہو اس کو سانس نہیں لینے دیتی ہے، ہزاروں آرزو، ہزاروں تمناؤں سے شادی کر کے لاتی ہے، اور پھر اسی بہو کے در پہ آدار ہو جاتی ہے، پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اور بہو بھی ایسی کہ جو ساس کو ماں کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ساری خرابیاں جو آتی ہیں کیوں آتی ہیں؟ مال دیکھا ہے، اس کو جمال دیکھا ہے، بڑے حسبیہ خاندان دیکھا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دین دیکھتے ہیں، بڑے دینی، ہاں چار چیزیں ہیں، یہ اسباب پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، منع نہیں ہے، لیکن ترجیح میں کس کو دینا ہے؟ دین کو۔ فاظفر بذات الدین، ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہے اگر دیندار خاتون لائیں گے شادی کر کے، اور اخروی زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی اگر ہمارے گھر میں دیندار بہو آئے گی تو۔ اللہ کر کے دیکھیے گھر کس طرح جنت نصیر بن جاتا ہے، اور کس طرح خوشگوار فضا میں ہم اور آپ سانس لینے لگیں گے اگر ہم نے دین کو ترجیح دیا تو۔ مال و منال کو نہیں، جاہ و جلال کو نہیں، حسب و نسب کو نہیں، جہیز و بارات کو نہیں، یہ سارے رسوم ہیں اور یہ سارے رواج ہیں جن کا اسلام سے، دین سے، قرآن سے، حدیث سے، توحید سے، رسالت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور پھر بھی ہم اسی کے رسیہ ہیں۔ تو گھر میں فتنہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا پیغام نکالے کر کے آئے جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو، شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ الا تکن فتنۃ وفساد عارض فی الارض، ورنہ فتنہ ہوگا اور یہ زمین میں لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ آج گھر گھر میں فتنہ ہے۔ کیوں فتنہ ہے؟ اس لیے ہم نے دین کو ترجیح نہیں دیا، تقویٰ کو ترجیح نہیں دیا، اخلاق کو ہم نے ترجیح نہیں دیا۔ ہماری ترجیحی جو چیزیں تھیں وہ مال و منال، جاہ و جلال اور حسب نسب، اسی میں جی رہے۔ بہو آئی ہے جہیز لے کر کے، کس کی سنے گی؟ وہ گھر تو بھر دیا اس نے، اپنے شوہر کو چلانے کے لیے موٹر سائیکل بھی لے آئی ہے، اور بہت زیادہ ہے تو کار بھی لے آئی ہے۔ تو جب کار لے کر کے آئے گی تو گھر میں بیکار رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ کوئی کار نہیں کرے گی۔ وہ جو کار لے کے آئے گی وہ تو بیکاری ہے، وہ کار کیسے کرے گی؟ آپ اس سے امید لگائیں کہ وہ کار کرے نہیں کام کرے، کار لے کے آئے گی تو کار کیسے کرے گی؟ تو میرے بھائی، ہم ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنی اولاد کو بھی بچائیں، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے دین نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی تربیت کا انتظام کر دیا۔ نیک بہو آئے گی تو اس کی گود میں جو بچے پلے بڑھیں گے نیکی تو ہوں گی انشاءاللہ۔ بچے روئیں گے، لوریاں سنائیں گی تو کیا؟ قرآن کی آیات پڑھے گی، قصے سنائے گی مجاہدین اسلام کے، صحابہ کرام کے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، قصص القرآن سنائے گی، ڈرائے گی تو اللہ سے ڈرائے گی، اللہ کا خوف دلائے گی کہ بیٹا شرارت نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو جو ماں بچپن سے اللہ کا خوف دلاتی ہے، بچہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کوئی ایسی ہستی ہے جو ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اور آپ دیکھیے، کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھئے، اس کے والد چاہے سکیا پہلوان ہی کیوں نہ ہو، اس سے پوچھو گاؤں میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو کہے گا میرے ابا ہیں طاقتور سب سے۔ باپ کو اولاد آئیڈیا سمجھتی ہے نا، لیکن ماں جب اللہ کا خوف دلاتی ہے تو بچے کے اندر آٹومیٹک اس کے دل میں یہ بات بیٹھنے لگتی ہے کہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر کے کوئی ہستی ہے جس کو اللہ کہتی ہے، اسے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی کے برخلاف اگر غیر دیندار خاتون ہے، کالجوں کی پڑھی ہوئی ہے، گٹ پٹ کرنے والی ہے، تو گٹ پٹ کرنے والی جو ہے تو کیا کرے گی؟ وہ تو گٹ پٹ میں لگی رہے گی، تربیت نہیں کرے گی۔ اور اگر کالج کی پڑھی نہیں ہے اور نہ مدرسے کا رخ کیا اس نے، نہ مسجد میں امام صاحب سے پڑھایا قرآن، کچھ نہیں پڑھا اس نے، تو پھر بچے کو ڈرائے گی کس سے؟ بھوت سے، پریت سے، شیطان سے، چڑیل سے، شیر سے، بندر سے، بھالو سے، کتے سے، بلی سے۔
اور سنائے گی تو راجا رانی کی کہانیاں سنائے گی. جنگل میں ایک شیر تھا تو شیر کی ایک شیرنی تھی تو اس کی شادی تھی. آج بہت سے مفتی صاحب کو بھی سنانے لگتے ہیں. میں تو جب ایسے مفتیوں کو سنتا ہوں تو سمجھتا ہوں شاید ان کی دادی نانی نے ایک کہانی سنائی ہوگی. کہتے بھی ہماری دادی نے سنائی تھی. وہ کیا ہے, شیر کی شادی تھی, کہا کہ اونچی ذات کے لوگوں کو بلانا, تو چوہے آ گیا. تو چوہے کو اس کو کہاں لے آئے, بندر کو انوائٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا. وہ شاید مفتی صاحب سناتے ہیں, بس اللہ میں معاف کرے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. کہنے کا مقصد میرے یہ ہے کہ آپ جس طرح پرورش کریں گے بچے کی نا, اسی طرح سے ماں جس طرح لائیں گے. تو دیکھیے بچہ ابھی ہمارے آنگن میں کلکاریاں اس کی نہیں گونجی ہیں. ہاں, اس کی ہونے والی ماں نے قدم رکھا ہے گھر میں, اور ہونے والی ماں نے جب قدم رکھا ہے تو اس کی گود میں جب بچہ آئے گا تو دیندار انشاءاللہ ہوگا. آج ارتداد کا طوفان اٹھا ہوا ہے. چیخ ہم پکار مچا رہے ہیں ہم لوگ کہ بھئی فلاں لڑکی فلاں اگر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی فلاں. ایک دم سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے تو انبار لگا ہوا ہے. یہ موقع کس نے دیا؟ اس لڑکی کی غلطی ہے نہیں, والدین کی غلطی ہے. خطا والدین کی ہے. اب لڑکا بیچارہ دیندار ہے لیکن لڑکی ایسی آ گئی اس کی بیوی بن کر کے جو غیر دیندار ہے, تو اپنی بیٹی کو تو آزاد خیال بنائے گی. تو بیٹی نے کہا ابو کے چکر میں پڑی ہو, چلو تم کالج میں جاؤ پڑھنے, مدرسے میں نہیں جانا تم کو, یونیورسٹی میں جاؤ پڑھنے, تمہیں مدرسے میں نہیں جانا ہے, نسواں کالج میں نہیں جانا, نسواں مدرسے میں نہیں جانا. یہ جو ایک تربیت ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور بعد میں جا کر کے یہی چیز جب خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے تب پھر وہی نا کہ اب پچھتائے کا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت, ہندی کی مسل ہے. تب پچھتانے سے کیا فائدہ ہے, رونے چیخنے چلانے سے کیا فائدہ ہے. اس لیے میرے مخاطب کو نوجوان, وہ نوجوان جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور وہ نوجوان جن کی شادی ہو چکی ہے, ابھی صاحب اولاد نہیں ہوئی ہیں, اگر وہ صاحب اولاد ہو جائیں, اللہ کر ان کی شادیاں ہو جائیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. لیکن میرے بھائی جہیز اور بارات ان رسموں کو قدموں تلے روندنے کا وقت آ گیا. کسی کے دینے سے گھر میں اجالا نہیں ہوگا. کسی کا دیا ہوا دیا کب تک گھر کو اجالے میں رکھے گا؟ ایک دن اس کو تو پوچھنا ہے. مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. یہ درباریں, یہ سرکاریں اور یہ شادی بیاہ کی رسمیں یہ ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں دے سکتی ہے. خدا سے مانگ, تجھے جو مانگنا ہے اکبر, یہی وہ در ہے جہاں اکبر کہتے ہیں, اکبر الہ آبادی, کہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو, اس لیے کہ یہی وہ در ہے جہاں رسوائی نہیں ہوتی ہے, ورنہ ہر در پہ جانے سے رسوائی ہوتی ہے. تو اور جو بہو آئے گی اپنی قسمت لے کے آئے گی نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں عمر ہوگی کتنی سال, 24 سال 25 سال 30 سال میں شادی نہیں کی بیٹے کی. ارے مولانا کیا بتائیں, جب پیر پہ کھڑا ہو جائے گا تب شادی کریں گے. پیر پہ تو 1 سال کے بعد ہی کھڑا ہو گیا تھا. پیر پہ کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کمانے لگے. اللہ نے ہماری آپ کی تخلیق سے پہلے ہی ہماری روزی لکھ دی ہے, اور ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے چار چیزیں لکھی جاتی ہیں, اسے ایک رزق بھی ہے, کتنی روزی اس کو ملے گی. تو جو لڑکی بہو بن کر کے آ رہی ہے ہمارے آپ کے گھر میں, وہ اپنا رزق لے کر کے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا. اور کتنی مثالیں ہیں, میں بہت دور نہیں جاتا. ہماری جب شادی ہوئی تھی تو میں کماتا نہیں تھا, فارغ ہوا, ہمارے دادا نے طے کر دیا رشتہ, پرسوں میری شادی آج بتایا. میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا آج نہیں آتے تو کل کوئی جاتا لینے کے لیے. کہاں جامعہ ہوا یہ کہ ہم فارغ ہوئے تو ناجی صاحب نے کہا یہی پڑھانا ہے تم کو. ہم نے کہا کہ جب پڑھانا ہی ہے تو رمضان میں کون گھر جائے گا, یہی لائبریری تھی بڑی سی, فیضان کی, مطالعہ کریں گے. لیکن اب پورا جامعہ خالی ہو گیا, سناٹا. تو ناجی صاحب کے پاس گیا, میں گھر جانا چاہتا ہوں. چھٹی کہا تو چھٹی تو ہو گئی, چلے جاؤ شوال میں جانا پڑھانے کے لیے. دادا کے پاس پہنچا کر گھر جاؤ, اسی وقت بھیجو اپنے ابو کو یہاں سے لے کر جائیں لکڑی کو. لکڑی کے ہم لوگ تو کسان ہیں, بھینس بھی تھی گھر پہ, بیل بھی, سن بیل کتنی ہوتی تھی. کہا نہیں پرسوں تمہاری شادی ہے نا. ہم نے کہا بتایا بیٹا آج کا انتظار تھا, اور اگر بتا دیتے تو آخری سال تمہارا تھا, پرچہ گڑبڑ ہو جاتا. اللہ کا فضل, ہمارے 50 ساتھی تھے ہمارے کلاس میں, سب سے پہلی پوزیشن الحمدللہ ہماری تھی. محنت تھی, اللہ کا فضل تھا, اللہ کے فضل کے بعد ہی محنت کام آتی ہے کسی کے. تو بھاگے بھاگے گئے, پھر سلوایا کھڑے ہو کر کے, ایک جوڑا کپڑا اور ٹوپی پھر بھی نہیں سی سکی تو دادا کی ٹوپی پہن کر کے دیا. اللہ نے شادی بڑی برکت دی.
یقین جانیے میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. ہماری اہلیہ اللہ اسے تو عافیت سے رکھے. ان کے والد 28 سال تک حج کمیٹی میں حج کیا, انہوں نے حج کروایا, انہوں نے کافی مال دے رہے تھے, 2 بڑی بڑی دکانیں بمبئی میں, اور ہم لوگ تو کسان آدمی, ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت کی تو قطع نہیں تھے. اب محلے پڑوس کی عورتیں آ گئی, ارے کہاں تمہارے باپ نے محلوں میں رہنے والے یہاں کہاں بھیج دیا. میری اہلیہ نے کہا کہ میرے بارے میں کہا اگر مجھے پیڑ کے نیچے رکھیں گے تو میں رہ لوں گی. مولانا تھے ہمارے صلی اللہ مغفرت فرمایا, تربیت ان کی ایسی, آج وہ تربیت کام آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جتنی برکتیں ہیں اللہ کے فضل سے یہ اس صبر کا نتیجہ ہے, صابر و شاکر. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے بھتیجے کی شادی کے اپنے گھر پہ نکاح پڑھایا, بعد میں اس کی منظوری آئی, کہ منظوری ہے پڑھنے کے مدینہ, پھر اللہ نے نوازا. ہمارے بیٹے آئے تھے, ان کی شادی کے بعد ان کی منظوری آئی, یہ بھی فارغ ہو کے آئے. تو ہمارے یہاں خاندان میں سننا تھا, ادھر پڑھ کے فارغ ہو ادھر شادی, یہ نہیں کہ کمانے لگو تو وہ روزی اپنی لے کے آئے گی نا. اللہ نے منہ کھولا ہے تو روزی رزق تو اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم یہ کیوں دیکھیں کہ کسی کے دینے سے ہمیں ملے گا. ہم جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگیں. اور یقین جانیے سب سے بڑی دولت سکون کی دولت ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم کروڑ پتی ہیں تو واقعی مالدار ہیں. مالدار کسے کہتے ہیں؟ بنا نفس. سب سے اصل مالداری نفس کی مالداری ہے. کسی مولوی کو آپ نے کبھی پھٹے حال میں نہیں دیکھا ہوگا, تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے, لیکن قناعت کی جو دولت ہے نا, صبر کی جو دولت ہے نا, سکون کی جو دولت ہے نا, وہ اسے حاصل ہوتی ہے. مسجد کا امام ہے, کسی مسجد کا خطیب ہے, کسی مدرسے کا مدرس ہے, 10,000 15,000 زیادہ بہت زیادہ ہو گیا تو 20,000 آج کچھ حیثیت نہیں ہے. لیکن یہاں 1 لاکھ ماہانہ کمانے والے پریشان رہتے ہیں, اور مولوی چین کی نیند سوتا ہے, اور نیند بھرپور آتی ہے. یقین جانے بھرپور الحمدللہ نیند آتی ہے. اللہ کی ذات وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو میرے بھائی وہ دولت اگر حاصل کرنا ہے, جسے مال کی دولت نہیں کہتے, جسے قناعت کی دولت کہتے ہیں, برکت یہ نہیں ہے کہ بینک بیلنس بھرا ہوا ہو, لاکھوں کروڑ روپے آپ کے کھاتے میں ہو. نہیں, برکت وہ ہے کہ اللہ جو دے رہا ہے اسی میں گزر بسر ہو جائے. آپ ایسے بیمار نہ پڑ جائیں. کتنے لوگ ہیں, ایک صاحب کہنے کہ اتنی دولت ہے میں شمار نہیں کر پاؤں گا, لیکن اللہ نے ایسی بیماری دے دی کہ مت پوچھیے. ڈاکٹر نے منع کر دیا, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے. انواع اقسام کی ڈشیں رکھی ہوئی ہیں, اور حضرت کروڑ پتی ہیں, لیکن یہ ہاتھ وہاں نہیں لے جا سکتے اور وہاں سے اٹھا کر کے منہ تک نہیں لا سکتے. ایسی دولت سے کیا فائدہ ہے؟ تو دولت وہ مانگیے جسے سکون کہتے ہیں, جسے قناعت کہتے ہیں, جسے صبر کہتے ہیں, رضا کہتے ہیں جسے. اور جب وہ مل جائے تو پھر اللہ پر راضی ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ کتنی برکتیں ہوتی ہیں گھروں میں, خوشگوار زندگی ہو جائے گی. پھر آپ کو دروازہ کھٹکانا نہیں پڑے گا کہ بہو اٹھے تو ناشتہ بنائے. ہمارے آج بھی دستور ہے الحمدللہ, فجر پڑھ کے آتے ہیں تو چائے ناشتہ انڈا تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہو نمازی ہے تو نماز پڑھتی ہے. جب وہ اٹھتی ہے تو ہم نے کیا تربیت کی ہے؟ کچھ تربیت گھر سے لے کے آئی ہے, کچھ ہماری تربیت ہے. اس لیے کہ جب وہ آئی تو ہماری بہو کو دیکھا, اپنی ساس کو دیکھا کہ وہ اٹھتی ہیں اور نماز کے بعد فوراً چولہا جلا دیتی ہے, ناشتہ تیار کرتی ہے, چائے بناتی ہے, انڈا ابالتی ہے. تو وہ سیکھ ملی, اور الحمدللہ آج ہماری علی آرام ہو رہی ہے, چھ غم کوئی غم نہیں ہے. تو وہ ماحول بنائیے. میں اس لیے عرض کرتا ہوں وہ ماحول بنائیے کہ جس سے آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے, آپ کا گھر جنت نظیر بن جائے. اور یہ ماحول کب بنے گا؟ جب ان رسم و رواج کو توڑیں گے, آپ بندشوں کو توڑیں گے. ہم نے فرید, ہمارے بیٹے سب جانتے ہیں, وہ بھی عالم ہے, ان کی شادی کی ہم نے نصیب بھائی کی, ہم شفیق بھائی تھا, سب لوگ تھے. چھپر والی مسجد میں کھانا کھلایا, میں نے خرچہ کیا. بہت لوگوں نے کہا بھی, میں نے کہا میرے بیٹے کی شادی تو خرچہ میں کروں گا. ان کی ظاہر ہے اس وقت نہیں حیثیت تھی, تو الحمدللہ تو میں نے کہا میں خرچ کرتا ہوں. تو کبھی لڑکے والے کو تو خرچ کرنا چاہیے نا, کہ لڑکی والا ہی خرچ کرے, اور بڑے کروڑ فرق کے ساتھ شام. اور ایسے باراتی جاتے ہیں جیسے بے تاج بادشاہ ہیں, پوا چڑھائے ہوئے ہیں, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. غلط نہیں ہے, اس رسم کو توڑنا ہوگا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں تلے تمام جاہلیت کی رسموں کو رودا. ہم ایمان والے ہیں, توحید والے ہیں, الحمدللہ. اللہ ہماری توحید کو برقرار رکھے, ایمان کو برقرار رکھے. ہمارا فرض منصبی یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے ابتدا کریں. ہر فرد اگر گھر سے ابتدا کرے گا تو فرد سے افراد بنتے ہیں, افراد سے معاشرہ بنتا ہے, پھر سماج کی اصلاح ہوگی, پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی.
پھر کسی کو شکایت نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس کارڈ نہیں آیا تھا شادی کا, ہمیں آپ نے انوائٹ نہیں کیا. تب یہ کوئی نہیں کہے گا, تب برکت کی دعا دیں گے. اللہ کے وسلم بتائیے عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوتی ہے, آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہے, اور جب خبر لگتی ہے تو برکت کی دعا دیتے ہیں, ولیمے کا حکم دیتے ہیں, مہر کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ سے بڑھ کر کے کوئی باراتی ہو سکتا تھا؟ آپ سے بڑھ کر کے کوئی مہمان ہو سکتا تھا؟ نہیں. لیکن سمپل زندگی تھی صحابہ کرام کی, درسگاہ نبوت کی تربیت یافتہ تھے, تو وہ اس طرح سے شادیاں کرتے تھے کہ ذرہ برابر بھی اس میں کوئی نہ ریا ہے, نہ نمود ہے, نہ دکھاوا ہے, نہ کر و فر ہے. وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ سے آئے تھے. مکہ, اس کے بارے میں بھی آپ سماعت فرما رہے تھے. عتبہ بڑے تنتنے کے ساتھ عتبہ بن ربیعہ کیا تھا, حکومت دے دیں گے, سیادت دیں گے, قیادت دے دیں گے, شادی کر دیں گے حسین عرب سے. آپ نے سب کو ٹھکرا دیا. توحید, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں. انہی مکے والوں نے جب عرصہ حیات تنگ کر دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بن, نکلے بے سر و سامانی کے عالم. مکے کے لوگ تاجر پیشہ تھے, مدینے کے لوگ کسان تھے, لیکن جب گئے تو گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا تھا. نہیں کچھ نہیں, یہیں کمائے, یہیں رکھ کر کے جاؤ, بیوی یہیں رکھ کے جاؤ, بچہ یہیں رکھ کے جاؤ, لے نہیں جانے دیں گے. وہاں پہنچتے ہیں حضرت سعد بن ربیع سے مواخات آپ فرماتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں, آپ ان کو پسند ہے اس کو طلاق دے دیں, گزارنے کے بعد سے شادی کر لیجیے. وہ کہتے ہیں نہیں اللہ, اور آدھی جائیداد دینے کے لیے تیار ہیں. انصاری صحابی حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں نہیں, ہم ہوتے کیا کہتے ہیں آدھی جائیداد نہیں دیں. اور حضرت سعد بن ربیع مالدار صحابہ میں تھے, اور بیوی بھی کہا نہیں, اللہ تمہارے مال میں, تمہارے اولاد میں, تمہارے اہل میں برکت عطا فرمائے. دلونی الی السوق, بازار کی جانب رہنمائی کرو, بازار دکھا دو. گھی کی تجارت سے تجارت شروع کی. اللہ نے اس تجارت میں اتنی برکت دی, اتنی برکت دی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وفات کا وقت آیا, اتنا سونا انہوں نے چھوڑا تھا, کلہاڑی سے کاٹ کر کے تقسیم کیا گیا. کلہاڑی سے کاٹ کر, کس نے دیا؟ انصاری صحابی نے تو پیشکش کی تھی, ٹھکرا دیا تھا, یعنی حکمت عملی کے ساتھ رد کر دیا تھا. مال دینا چاہتے تھے, وہ بھی رد کر دیا. دیا کس نے؟ ابھی آپ نے سنا, اللہ رب العزت. تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, کوئی اور نہیں ہے. دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے, اور کوئی نہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی کے دینے سے کچھ نہیں ہوگا, اس لیے سمپل شادیاں کریں گے. کون ہیں نوجوان جن کی شادی ہونے والی, ہاتھ اٹھائیں گے؟ اور کن کی ہو چکی ہے؟ آپ کی شادی ہونے والی نہیں ہے. آج جن کی ہو چکی بھیا ہاتھ اٹھاؤ, جن کی ہو چکی ہے. تربیت آپ کریں گے اپنے اولاد کی انشاءاللہ دین کے ماحول میں. اپنے بیٹوں کی شادی کریں گے تو جہیز و بارات کی رسم کو چھوڑیں گے انشاءاللہ. عہد مسجد میں ہم کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں. اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ تو ہاتھ اٹھائیں, بھائی ہو سکتا ہے شادی ہو جائے. سب پر شادی کریں گے انشاءاللہ, بالکل. نہ کوئی جہیز نہ کوئی بارات. ٹھیک ہے, آپ نے بلا لیا ڈاکٹر صاحب کو, کسی کو بلا لیا, مسجد میں نکاح پڑھا دیا. مسجد ضروری نہیں ہے, نہ سنت ہے, لیکن مسجد کا نام اس لیے لیا میں نے کہ یہاں رسم و رواج سے لوگ دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو. ویسے بھی تو کہیں بھی آپ خطبہ تو مسنون ہے, ایجاب و قبول ہو گیا, نکاح ہو گیا, چند لوگوں میں ولیمہ آپ نے کر دیا. رسم ایسے ٹوٹتی ہے. ایک صاحب سے ہم نے کہا تو کہا مولانا فلاں کے یہاں تو بارات میں گئے تھے, نہیں بلائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. ہم نے کہا ابھی سے جو ہے بلانا چھوڑ دو, یہی تو ہوگا کہ کل کو تم نہیں بلائے جاؤ گے, اور کیا ہوگا؟ یہ تو ہوگا, کل نہیں بلائیں گے. آج ہی سے چھوڑو کہ نہیں بلائیں گے. یہ نہ سوچو کہ فلاں کی بارات میں گئے تھے, اگر اپنے بیٹے کی بارات میں نہیں بلائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. اللہ کو راضی کرنا ہے کہ لوگوں کو. میرے بھائی اللہ کو راضی کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری ہم قبول فرمائے. جو کچھ ہم نے کہا ہے, ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو پہلے توفیق عطا فرمائے, آپ لوگوں کو. اور یہ معاشرہ سماج اللہ تعالیٰ اس کو خوشگوار بنائے, صالح معاشرہ بنائے. اس مسجد کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے. خوشی کا موقع ہے. یقین جانیے مسجدیں تو ہم پل بھر میں بنا لیتے ہیں, لیکن بے نمازی لوگ رہتے ہیں, نمازوں سے پیشانیوں سے مسجدوں کو آباد نہیں کرتے. اللہ ایسے مساجد کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم لوگوں کو جوڑے, حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کریں. اللہ ہماری آپ کی حاضری ہم قبول فرمائے. جس طرح اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا, اللہ تعالیٰ توفیق دے کے اللہ کی رضا پا کر کے